وہاں ارشاد ہوتا ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مسلمانوں دوڑ لگا دو اور آگے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ مسارعت کے معنی ہوں گے تیز دوڑنے میں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے آگے نکلنے کی کوشش۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور دوڑ میں مقابلہ کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ وجنت، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، عرضها السماوات والارض، جس کا پھیلاؤ آسمانوں اور زمین جتنا ہے۔ اعدت للمتقین، وہ تیار کی گئی ہے، سجائی گئی ہے، اسے پورے اہتمام کے ساتھ تیار کیا گیا ہے اہل تقویٰ کے لیے۔ ان اہل تقویٰ کے کچھ اوصاف کیا ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ کہ جو خرچ کرتے ہیں، مراد ہے اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدیں ہیں۔ اللہ کی رضا کے لیے اس کے بندوں میں سے جو محتاج ہوں، جن کو کوئی ضرورت لاحق ہو، ان کی مدد کرنا، یتیم ہوں، بیوائیں ہوں، مسکین ہوں، کوئی قرض تلے دب گئے ہوں، وہ سب کے سب اس میں آ جائیں۔ لہذا دوسری مد کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، دین کی تعلیم و تعلم کا کوئی نظام بنانا، پھر یہ کہ دین کو دوسروں تک پہنچانا، اس کے لیے سارے ذرائع جو بھی کسی زمانے میں ابلاغ کے موجود ہوں ان سب کو استعمال کرنا، اس کے لیے خرچ درکار ہے۔ بہرحال میں اس عرض کر رہا تھا کہ یہ دو مدیں ہیں خرچ کرنے کی۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، مسرت کی حالت میں آدمی کے پاس کافی ہے، غنی ہے، تب خرچ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس حالت میں طبیعت پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا خرچ کرنے میں، لیکن خود تنگی محسوس کر رہا ہو پھر خرچ کرے، یہ گویا کہ اس سے اگلا ایک قدم ہے۔ ضراء ہے، تکلیف کے اندر بھی ہو تو خرچ کرے۔ والکاظمین الغیظ، اور وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہوں۔ والعافین عن الناس، اور غصہ ظاہر بات ہے آتا ہے کسی شخص کی کسی غلطی پر، کسی خطا پر، یا وہ اس نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، تبھی تو غصہ آئے گا نا۔ لہذا غصے کو تو پی جاؤ اور لوگوں کو معاف کرو۔ والعافین عن الناس، یہ دو کام در حقیقت ایک ہی کام کے دو رخ ہیں کہ غصہ آیا ہے تو اسے پی جاؤ، اور جس شخص نے بھی تم پر زیادتی کی ہے، تمہارے خیال میں زیادتی کی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی جگہ پر صحیح ہو، لیکن یہ کہ بہرحال تمہیں غصہ آیا ہے، اس غصے کو پی جاؤ اور اسے معاف کرو۔ واللہ یحب المحسنین، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو ایسے محسنین ہی پسند ہے۔ اب یہاں بھی نوٹ کر لیجئے وہی درجہ احسان جو ہم پڑھ چکے ہیں بڑی تفصیل سے، حدیث جبرائیل کے حوالے سے گفتگو شروع ہوئی تھی، بعد میں پھر بھی مختلف مواقع پر گفتگو آتی رہی ہے، اور اگلی حدیث میں پھر آ رہی ہے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو